السلام علیکم دوستو، میرا نام عمران غزالی ہے اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں فیصل ملک صاحب۔ آج ہم آپ سے بات کریں گے جو الیکشن کمیشن کی ووٹر رجسٹریشن ڈرائیو شروع ہو رہی ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے، اور جو کویسچنس ہیں اس سے ریلیٹڈ اس کے بارے میں آپ کو جوابات دیں گے تاکہ آپ سارے اس پہ بھرپور حصہ لے سکیں۔ تو میں سب سے پہلے خوش آمدید کہتا ہوں فیصل، تھینک یو آپ کا آنے کا۔ میرا سب سے پہلا یہ سوال ہے کہ آپ لوگوں کو اگر بریفلی بتا دیں کہ اس الیکشن کمیشن کی ڈرائیو کا مقصد کیا ہے اور یہ کس وجہ سے شروع ہوئی۔ جی شکریہ عمران۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ ڈرائیو شروع کی ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف نے جو اپنی پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کی تھی، جس کے تحت یہ بات کی گئی تھی کہ جو جعلی ووٹ ڈلے تھے پچھلے الیکشنز کے اندر ان کو کینسل کیا جائے اور ایک نئی لسٹ بنائی جائے کہ جو زیادہ مستند ہو۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس پہ سپریم کورٹ کی انسٹرکشنز پہ کافی سیریس اسٹیپ لیا اور انہوں نے وہ لسٹ جو ہے وہ نادرا سے شیئر کی، کیونکہ نادرا ایک کمپیوٹرائزڈ ڈیٹا بیس ہے پاکستان کے اندر تمام باشندوں کا، اور جب انہوں نے اس ویریفیکیشن وہاں سے کی تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جی 45% جو پچھلے سال ووٹ ڈلے تھے، جو ووٹرز ہیں ہمارے پاکستان کے اندر 45% وہ بوگس ووٹس ہیں۔ تو پچھلے جو الیکشنز تھے وہ خود ایک کوشچن مارک بن گئے، بٹ بہرحال جو اس وقت الیکشن کمیشن نے یہ کیمپین شروع کی ہوئی ہے ووٹر رجسٹریشن اور ویریفیکیشن کی، یہ 8 اگست 2011 سے شروع ہوئی ہے اور یہ 17 ستمبر 2011 تک جاری رہے گی۔ اس دوران جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ ڈور ٹو ڈور جا کے گھر گھر جا کر تمام لوگوں کو ویریفائی کرے گا جو ان کی نئی لسٹ کے اندر شامل ہو گئے جنہوں نے نادرا سے ڈیٹا لیا ہے، اور اس کے بعد ایک نئی لسٹ ڈیولپ ہوئی ہے، اس کی ڈور ٹو ڈور ویریفیکیشن کیمپین شروع ہو چکی ہے۔ کافی شہروں میں کچھ جگہوں پہ یہ شاید رمضان کے بعد شروع کی جائے گی جہاں پہ تھوڑا سا لوجسٹکلی پاسبل نہیں ہے، بٹ یہ 1 مہینے کے اندر جو انہوں نے اپنی ڈور ٹو ڈور ویریفیکیشن کیمپین کرنی ہے، اس کا آبجیکٹو یہی ہے کہ وہ گھر گھر جا کر تمام پاکستانی باشندوں کو جو نادرا سے ان کو ڈیٹا مل سکا ان کو ویریفائی کر سکیں کہ آیا وہ اس فہرست میں جو نام ان کا موجود ہے وہ واقعی وہ شخص وہاں پر رہائش پذیر ہے یا نہیں ہے۔ اچھا فیصل، اسی ایشو پہ ریلیٹڈ میرا یہ سوال ہوگا کہ اگر کسی وجہ سے میں یہ جو ٹائم پیریڈ آپ نے بتایا ہے کہ 8 اگست سے 17 ستمبر تک ان کی ڈرائیو ہوگی، اگر میں رجسٹر نہ کرا سکوں تو کیا میں 17 ستمبر کے بعد بھی اپنا ووٹ رجسٹر کرا سکتا ہوں یا ویریفائی کرا سکتا ہوں الیکشن کمیشن کے ساتھ؟ عمران، آپ نے بڑا امپورٹنٹ سوال کیا ہے۔ دیکھیں، یہ جو 1 مہینے کی ڈرائیو ہے الیکشن کمیشن کی، یہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا آپ کو کہ یہ ڈور ٹو ڈور ویریفیکیشن ہے۔ اس میں جو الیکشن کمیشن کا ویریفائر ہوگا، جو ان کا امپلائی ہوگا، وہ آپ کے پاس آئے گا اور وہ آپ کو ویریفائی کرے گا کہ جی آپ واقعی اس جگہ پہ رہتے یا نہیں رہتے۔ اگر کسی وجہ سے آپ اس مہینے کے اندر ان سے رابطہ نہیں کر پائے، یا وہ آپ کی طرف آئے اور آپ موجود نہیں تھے، یا آپ اپنا نام اس میں ایڈیشن نہ کر پائے نئی الیکٹورل لسٹ کے اندر، تو یہ کیمپین یہاں ختم نہیں ہوگی۔ یہ 1 مہینے کی یا کچھ دنوں کی جو کیمپین ہے یہ ڈور ٹو ڈور کیمپین ہے۔ اس کے بعد جو الیکشن کمیشن کا پروسیس ہوتا ہے کہ وہ کچھ پرومیننٹ جگہوں کے اندر، شہروں میں، گاؤں میں اپنے سٹالز لگائیں گے، وہ اپنے کچھ جگہوں پہ کیمپس لگائیں گے، اور وہاں پر جا کر آپ اپنی وہ تصحیح کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی غلط نام اندراج ہوا ہے آپ کا، یا آپ اپنا نام اس میں دوبارہ ری انٹر کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کیمپین پھر چلے گی کچھ عرصے کے لیے، اور تیسری اس کے بعد ٹل دی نیکسٹ الیکشن از اناؤنس، یعنی کہ جب تک اگلا الیکشن اناؤنس نہیں ہوتا تب تک آپ اپنا نام فہرستوں کے اندر اندراج اس کا کرا سکتے ہیں۔ صرف فرق یہ ہوگا کہ ان کچھ دنوں کے اندر الیکشن کمیشن آپ کے پاس جا رہا ہے، اس کے بعد آپ کو الیکشن کمیشن کے پاس جانا پڑے گا، یعنی کہ ان دفاتر میں جا کے اپنا نام آپ ایڈیشن کر سکتے ہیں، یا وہ اس میں سے نکلوا سکتے ہیں، یا اس میں کوئی چینج ہو گئی ہے تو اس کو آپ ریکٹیفائی یا اس کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں۔ جی فیصل، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ وہ ایسی کیا چیزیں ہیں یا کنڈیشنز ہیں جس کے تحت میں اہل ہوتا ہوں ووٹ دینے کے لیے، تو اس کے بارے میں اگر آپ ہمارے ووٹرز کو گائیڈ کر دیں کہ وہ کس طرح ایلیجیبل ہوتے ہیں ایز اے ووٹر اپنے آپ کو رجسٹر کرانے کے لیے۔ عمران، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، اور میں اس سوال کی بیسس پہ اپنے تمام ویورز کو، اور جتنے پی ٹی آئی کے ممبران ہیں اور
جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کو یہ ایک فارم دکھانا چاہتا ہوں. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک فارم بنایا ہے جس کو فارم الف کہتے ہیں. ان کے دو فارم ہیں, فارم الف اور فارم بے. فارم الف میں آپ اپنا نام اندراج کرا سکتے ہیں, اپنے نام کا ایڈیشن کرا سکتے ہیں, اور فارم بی کے اندر آپ ڈیلیشن کرا سکتے ہیں یا اس میں سے اپنا نام خارج کر سکتے ہیں. اچھا, یہ تمام فارمز جو ہیں ہم اپنی ویڈیو کے ساتھ لنک میں بھی آپ کو پرووائڈ کر دیں گے, نیچے آپ کو لنک میں بھی مل جائیں گے, وہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. بہت بیسک سا فارم ہے, بنیادی سا فارم ہے جس میں جو اردو کے اندر ہے, اور جو جیسے عمران نے کہا کہ جی اس میں انفارمیشن تو بہت ساری ہے, جس میں آپ کے نام, آپ کے والد کا نام, آپ کی CNIC نمبر اور آپ کا جو مستقل پتہ ہے, اس کے علاوہ جو 4 ایسی کنڈیشنز ہیں عمران جو کہ ضروری ہیں کسی بھی ایک شخص کو ووٹر کے ایک اہل قرار دینے کے لیے. اگر یہ 4 میں سے کوئی چیز پوری نہیں ہوگی تو وہ ووٹر نہیں بن سکے گا. وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فارم الف کے اندر یہ چیزیں درج ذیل ہیں. نمبر 1 پہلی چیز ہے کہ میں پاکستان کا یا پاکستان کی شہری ہوں. نمبر 2, میری عمر 18 سال سے کم نہیں. نمبر 3, مجھے کسی عدالت نے فاطر العقل قرار نہیں دیا ہے. اور نمبر 4, میں انتخابی علاقے کا عمومی رہائشی یا جائیداد و غیر منقولہ کا مالک اور قابض ہوں. یہ 4 بنیادی چیزیں ہیں, یعنی کہ جس میں آپ ایک طریقے سے یہ ایک حلف اٹھا رہے ہیں کہ میں ایک تو پاکستان کا شہری ہوں, میرے پاس شناختی کارڈ ہے اور میری عمر جو ہے وہ 18 سال سے کم نہیں ہے, اور میں اپنے ہوش و حواس میں ہوں اور ذہنی توازن برقرار رکھتا ہوں. کسی کورٹ نے یا کسی عدالت نے مجھے فاطر العقل قرار نہیں دیا ہے. اور سب سے آخری چیز کہ جس جگہ آپ رہ رہے ہیں, چاہے وہ کرائے پہ ہوں یا آپ کی اپنی وہ جائیداد ہو, وہ جگہ پہ آپ پچھلے عرصے سے 3 سال سے یا مستقل طور پہ رہائش پذیر ہیں. یہ 4 وہ بنیادی نکات ہیں جس کی بیسس پر آپ جو ہیں اہل قرار دیے جائیں گے ووٹر بننے کے لیے. ووٹر کے لیے آپ اہل ہوں گے, ووٹ ڈالنے کے لیے آپ اہل ہوں گے. تھینک یو فیصل, آپ کا اس انفارمیشن دینے کا بہت امپورٹنٹ تھی ہمارے ووٹرز کے لیے. تو پھر میں آپ سے اپیل کرتا ہوں, جو آپ سارے ہیں جو 18 سال سے اوپر ہیں, پاکستان کے شہری ہیں, کسی کورٹ نے آپ کو فاطر العقل قرار نہیں دیا, اور آپ جس جگہ رہتے ہیں آپ کے پاس پروف ہے ادھر کا ایڈریس یا آپ کا لیز ہے آپ کے پاس, تو آپ کوالیفائی کرتے ہیں ووٹ رجسٹر کرانے کے لیے اور پاکستان کے الیکشن میں حصہ لینے کے لیے ایز اے ووٹر. تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اب ان چیزوں پہ پورا اترتے ہیں تو اپنا ووٹ رجسٹر کرائیے, اور اپنے سارے فیملی ممبرز, اپنے دوستوں, اپنے رشتہ داروں کو آپ ان کو سب کو یہ اپیل کریں کہ اپنا ووٹ رجسٹر کرائیں, اور اسی کے تھرو ہم پاکستان میں حقیقی جمہوریت لے کے آ سکتے ہیں. اچھا, اسی پہ میں یہ اسٹریس کرتا جاؤں, آپ کی باتوں سے پتہ لگا ہے کہ ہمارے پاس جو نیا کمپیوٹرائز CNIC ہے نادرا کا ایشوڈ, وہ ہونا ضروری ہے, اس کے بغیر ہم ووٹ رجسٹر نہیں کرا سکتے اپنا. جی عمران, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ایک اس کو اگر آپ ایک بلیسنگ ان ڈسکائز کے طور پر دیکھیں تو جو CNIC ہمارا بن گیا ہے کمپیوٹرائزڈ, وہ ایک ایسا ڈیٹا بیس پاکستان کے اندر ڈیولپ ہو گیا ہے جس سے آپ کسی کو بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اور چونکہ یہ کمپیوٹرائزڈ ہے سارا ڈیٹا, تو اس کی رپورٹنگ, اس کی ڈیٹا بیس مینجمنٹ بہت بہتر ہو سکتی ہے. تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا, جو نئی لسٹ بن رہی ہے وہ کمپیوٹرائز CNIC کی جو انفارمیشن ہے اس کی بیس پر ہے. اور اس میں اگر آپ کے پاس آپ کا اگر CNIC نمبر آپ کے پاس کارڈ ہو, اس میں دیکھیں ایک مستقل پتہ ہوتا ہے, تو وہ مستقل پتہ جو ہے وہ بڑا اہم رول پلے کرے گا کہ آپ کا ووٹ کہاں رجسٹر ہونا ہے. اور آپ کی جو ویریفیکیشن لسٹ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان لے کر آئے گا وہ اسی مستقل پتے سے آپ کو ریلیٹ کرے گا. تو آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے تو آپ کے پاس CNIC ہو, اور اگر CNIC ہے تو اس پہ جو ایڈریس ہے وہ آپ کا اس وقت موجودہ پتہ ہو جہاں پہ آپ مستقل طور پر رہائش پذیر ہیں. جو چیز سمجھنے والی ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان یا نادرا جس کو وہ مانے گا کہ جی آپ کا وہ مستقل پتہ ہے کہ آپ کسی بھی جگہ پہ پچھلے 3 سال سے اگر رہ رہے ہیں, رہائش پذیر ہیں, تو آپ کے لیے وہ جگہ مستقل آپ کا وہ پتہ مستقل پتہ بن جاتا ہے. اب آپ نے صرف یہ کسی طریقے سے پروف کرنا ہے نادرا کو یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ جی یہ پچھلے 3 سال سے جگہ پہ رہ رہے ہیں. تو اگر آپ
کسی کرائے کے مکان پہ رہ رہے ہیں تو کرایہ نامہ ہو سکتا ہے یا کوئی ایگریمنٹ ہو سکتا ہے. کوئی بجلی کا بل آپ کے نام پر آتا ہے, اس ایڈریس پہ پچھلے 3 سال سے آ رہا ہے, تو آپ وہ دکھا سکتے ہیں. آپ کوئی موبائل کا بل دکھا سکتے ہیں, آپ کسی قسم کا بھی پروف دکھا سکتے ہیں کہ جی اس جگہ پہ آپ پچھلے 3 سال سے رہائش پذیر ہیں. آپ کے گھر کے اندر باقی جتنے اشخاص رہتے ہیں آپ کے ساتھ, آپ کی جو فیملی ہے, ان کو بھی آپ اس کے اندر لسٹ میں کرا سکتے ہیں. اب یہ ہو سکتا ہے کہ جی جیسے میں اگر کسی گھر پہ رہتا ہوں, میری فیملی میرے ساتھ ہے, تو اور کرائے پر ہوں میں, تو کرایہ نامہ میرے نام سے ہوگا, تو میری جو وائف ہے یا میرے جو پیرنٹس ہیں یا میرے جو والدین ہیں ان کے نام سے نہیں ہوگا. تو ان کو کیسے پروف کر سکتے ہیں آپ کہ آپ نے اپنی وائف کی ریلیشن شپ کو پروف کرنا ہے. بیسیکلی آپ نے کسی بھی قسم کا ایک ایسا مستند پروف دینا ہے جو کہ آپ نادرا کو یا الیکشن کمیشن کو دے سکتے ہیں کہ اس جگہ پہ آپ یا آپ کی فیملی جو ہے پچھلے 3 سال سے رہائش پذیر ہے. صحیح ہے فیصل, آپ نے بہت زبردست انفارمیشن دی ہے, اور اس میں میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بہت سارے پاکستان کے نوجوان جو ہیں تحریک انصاف کے, خاص طور پہ جو سپورٹرز ہیں, 70% سے زیادہ پاکستان کے جو یوتھ ہے وہ اس وقت جو ہے ایلیجبل ہے پاکستان کی ووٹ کرنے کے لیے. تو ان کو ایک تو آپ کیا میسج دیں گے کہ ان کی ووٹ کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے, اور دوسرا ان کا بھی یہی سوال ہوگا کہ اگر جو کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں, یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے آج سے پہلے کبھی ووٹ نہیں کیا, وہ بھی یہی پروسیس فالو کریں گے یا ان کے لیے کوئی اور پروسیس ہے, یا وہ یونیورسٹیز میں یا کالجز میں بھی رجسٹر کرا سکتے ہیں, یا مطلب آپ ان کو کیا ڈائریکشن دیں گے؟ دیکھیے عمران, پاکستان تحریک انصاف نے جو ایک اب پیڑا اٹھا لیا ہے کہ ہم نئے الیکشن کے اندر جو ہماری یوتھ ہے, جیسے آپ نے بتایا کہ 20% سے کم پاکستان کی آبادی جو ہے 70% سے زیادہ 20 سال سے کم عمر کی ہے, تو اگر میجورٹی ہمارے ملک کی جو پاپولیشن ہے یا آبادی ہے وہ اس وقت یوتھ کے اوپر موجود ہے, تو صرف فرق یہ ہے کہ اس یوتھ کو آپ نے کسی طریقے سے الیکشن والے روز بیلٹ باکسز تک پہنچانا ہے, پولنگ اسٹیشنز تک پہنچانا ہے. اب تحریک انصاف اس میں جو رول پلے کر رہی ہے وہ ایک بہت ہی گرینڈ اسٹریٹجی پہ بیس کرتا ہے, لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو میں ابھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جی ہمارا ایک SMS کا نمبر ہے 800222 800022. یہ ایک ایسا نمبر ہے جس سے ہم اپنا پورا ڈیٹا بیس ڈیولپ کر رہے ہیں. آپ تمام دیکھنے والے اور آپ خود اس نمبر پہ SMS کریں, آپ کو عمران خان کی جانب سے, چیئرمین صاحب کی جانب سے خود ایک میسج آئے گا رپلائی پہ, اور اس میں آپ کو مبارکباد دی جائے گی کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کا پلیٹ فارم جوائن کیا ہے اس ملک کے اندر ایک تبدیلی لانے کے لیے. اچھا, یہ جب آپ ایک دفعہ SMS کر دیں گے تو ڈیٹا بیس ہمارے پاس جمع ہو رہا ہے, اور یہ جو ویڈیو ابھی پہلی اپنی ایک والیوم بنایا ہم نے, پہلا قدم ہے کہ جو الیکشن کمیشن کے جو اس کام کے اندر جو ٹریننگ ہے اپنے تمام کارکنوں کی وہ شروع کر سکیں. تو اس ویڈیو کے تحت آپ کو یہ ٹریننگ جو دی جا رہی ہے یہ ایک بیسک انٹروڈکشن ہے کہ پورے الیکشن کمیشن کا پروسیس کیا ہے, کیا اس کی چیدہ نکات ہیں, کیا اس کی پیچیدگیاں ہیں, کس طریقے سے آپ رجسٹر کر سکتے ہیں, آپ مختلف قسم کے سوالات ہوں گے. تو اب اس ویڈیو ریلیز کے بعد انشاءاللہ ہم ایک اور اس کی دوسری ایڈیشن لے کر آئیں گے جس میں ہم کچھ اور ایشوز کو الیکشن کے حوالے سے ہائی لائٹ کریں گے. تو جب آپ 800222 پہ اپنا SMS بھیج دیں گے تو اس کے بعد یہ جو ویڈیو لنک ہے یہ آپ کو اس کا لنک SMS پہ پہنچے گا, جس کو آپ دیکھ کر اپنی تیاری کرنا شروع کر دیں گے الیکشن والے روز کے لیے, کہ جو تحریک انصاف کے تمام کارکن ہیں وہ پولنگ ایجنٹ کے طور پہ کام کریں گے اپنے ووٹرز کے لیے, اور ان کو گائیڈ کریں گے کہ کس طریقے سے الیکشن والے دن وہ لوگ جا کے اپنے اپنے رسپیکٹو پولنگ اسٹیشن کے اندر اور اپنے جو ان کو اسائن ہوا ہے پولنگ اسٹیشن اس پہ جا کے اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں. تو یہ ایک بہت ہی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریولوشنری قسم کا ایک قدم پاکستان تحریک انصاف نے اٹھایا ہے. یہ جو SMS ہے اس کو آپ یاد کر لیں 800022, اس پہ آپ SMS کریں, اور باقی آنے والے تمام جو ہمارا لایا عمل ہے اور ہماری جو پروگرام ہے وہ آپ کو ایکسپلین کر دیا جائے گا. عمران, لیکن میں آپ کو ایک چیز اور اس وقت بتانا چاہتا ہوں کہ جو بہت ضروری ہے ہمارے تمام کارکنوں کو سمجھنے کے لیے, وہ یہ ہے کہ ایک عام شکایت یہ ہوتی ہے کہ کافی لوگ کسی جگہ پہ رہ رہے ہیں لیکن وہ وہاں پہ رجسٹرڈ نہیں ان کا ووٹ,
فار انسٹنس کہ اگر میں کراچی کے اندر رہتا ہوں, میرا ووٹ تو کراچی میں ہونا چاہیے اگر میں پچھلے 3 سال سے یہاں پہ رہائش پذیر ہوں, لیکن کراچی کے اندر بیشتر آبادی جو ہے ملک کے دوسرے علاقوں سے آئی ہوئی ہے کاروبار کے سلسلے میں یا جو ہے اپنے روزگار کے سلسلے میں, اور وہ انہوں نے اپنا ووٹ ابھی تک شفٹ نہیں کرایا ہے. الیکشن کمیشن پاکستان کے جو موجودہ اسٹرکچر ہے اس کے تحت اگر آپ نے اپنا نام 10 جگہ بھی رجسٹر کرایا ہو تو ان کے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا پہلے, اب سے پہلے, جس سے وہ پوائنٹ کر سکتے کہ بھئی یہ بندہ 10 جگہ رجسٹرڈ ہے. لیکن اب نئی لسٹوں کے بعد ایک دفعہ ہی ایک شخص رجسٹر ہو سکتا ہے کسی ایک جگہ سے. یہ ایک بہت بڑا چینج ہے, ایک تبدیلی ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو میں تمام لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنا ووٹ رجسٹر کرا رہے ہیں تو برائے مہربانی یہ آپ اس کو ضروری سمجھیں کہ آپ اپنے تمام اہل عیال کو اور اپنے اہل خانہ کو اور اس کے علاوہ آپ کے جو دوست ہیں ان کو یہ بتا دیں کہ اگر آپ کا ووٹ ایک جگہ رجسٹر ہو چکا ہوا ہے اس کو کہیں اور رجسٹر نہ کرائیں. اگر کسی شخص کا ووٹ 2 جگہ رجسٹر ہوگا تو کینسل کر دیا جائے گا, ڈپلیکیشن جو ہوگی وہ کینسل ہو جائے گی, تو آپ کا جو ووٹ ہے وہ انتخابی فہرست سے خارج کر دیا جائے گا. تو اگر آپ میں مثال کے طور پہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لاہور کے رہائش پذیر ہیں اور پچھلے 3 سال سے آپ لاہور کے اندر رہ رہے ہیں, لیکن آپ کا جو تعلق ہے وہ اگر گجرانوالہ سے ہے تو آپ کا ووٹ گجرانوالہ کے اندر رجسٹر تھا, تو آپ کو وہاں پہ اپنا جو نام ہے لاہور میں جب آپ کے گھر پہ آئیں گے تو وہیں پر اندراج کرانا ہوگا. نہ آپ کرائیں وہاں پہ گجرانوالہ کے اندر رجسٹر دوبارہ اپنے آپ کو, اور نہ آپ کی فیملی جو ہے وہ آپ کا نام وہاں پہ ایڈیشن کرائے. تو اگر آپ کا نام ایک جگہ اندراج ہوگا جس کا نظر آئے گا تو وہ ویلڈ ہوگا ووٹ ڈالنے کے لیے. اگر آپ کا وہ, جیسے میں نے کہا کہ اگر 2 جگہ یا 2 سے زیادہ جگہوں پہ آپ کا نام اپیئر ہوا ہے یا نظر آئے گا تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا ووٹ دینے کے لیے. جی تھینک یو فیصل, یہ آپ نے بہت زبردست ہمیں ایک خبر دی ہے یا ایک انفارمیشن ہے سب لوگوں کے لیے, اور میں اس سے اپیل بھی کرتا ہوں اپنے ہمارے تمام جتنے لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو کہ آپ کے گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں, بہت سارے لوگ اگر کچھ لوگ کام کر رہے ہیں گھر پہ یا آپ کے جاب پہ آپ لوگ جانتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ جو ڈفرینٹ شہروں سے آئے ہیں مگر اس شہر میں رہ رہے ہیں, تو آپ ان کو یہ بتائیں کہ وہ اپنے نئے ایڈریس کے مطابق اپنا ووٹ رجسٹر کرا سکتے ہیں اور اسی جگہ پہ وہ ووٹ دے سکتے ہیں. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ہم سب کو اس کو ایز اے ڈیوٹی لینا چاہیے اور اپنا ووٹ رجسٹر کرائیں, اپنے پیرنٹس کا, اپنے سارے جتنے گھر میں ممبرز ہیں بہن بھائیوں کو, سب کو اس کو اپنی ایک ڈیوٹی سمجھیں. تو اگلے الیکشن میں حصہ لینا ہمیں اس سے پتہ لگتا ہے بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے. میں اسی سلسلے میں فیصل آپ سے یہ پوچھوں گا کہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ اگر یہ لسٹ ویریفائی ہو رہی ہیں یا نئے ووٹرز رجسٹرڈ ہو رہے ہیں نادرا کے ڈیٹا بیس پہ, تو ہم کیوں نہیں وہی ڈیٹا بیس یوز کر لیتے ڈائریکٹلی, جو 18 سال سے اوپر لوگ ہیں ان کو ڈائریکٹلی رجسٹر کر سکتے, یا اسی کے مطابق ہم ووٹرز لسٹ کیوں نہیں بنا لیتے بجائے اس کے کہ یہ پوری ایک ڈفرینٹ ایکسرسائز کرنے کے. عمران, یہ میرے خیال سے یہ چونکہ آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے, کنسرن ہے, اور میرے خیال سے پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے یہ ایک ریکویسٹ دوبارہ یا اس قسم کی کوئی پٹیشن دوبارہ سپریم کورٹ کو جانی چاہیے, اور میرے خیال سے اس پہ کام بھی چل رہا ہے. لیکن ابھی فی الحال جو ایگزسٹنگ رول ہیں اور جو موجودہ رولز ہیں اس کے تحت یہ پروسیس ہے. تو اگر ہم اس پروسیس کو فالو کریں فی الحال اور کوشش ساتھ ساتھ جاری رکھیں کہ جو آپ کی نادرا کی لسٹ ہے اگر وہ ایک دفعہ بن چکی ہوئی ہے تو کسی دوسری لسٹ کو بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن چونکہ ویریفیکیشن کا پروسیس چل رہا ہے, اسی نادرا کی لسٹ کو ویریفائی کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ گھر گھر موجود ہیں یا نہیں ہیں, اسی جگہ پہ موجود ہیں, اور ان کا نام الیکشن لسٹ کے اندر ایک ہی جگہ ہے یا نہیں, اس چیز کو ویریفائی کیا جا رہا ہے. تو میرے خیال سے ابھی ہمیں اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے, اور بیشتر جو یوتھ ہے چونکہ وہ ابھی رجسٹرڈ نہیں ہے, تو ہماری پوری تنظیم کا, ہماری پوری پارٹی کا یہ اس وقت ایک سنگل پوائنٹ فوکس ہونا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو رجسٹر کرا سکیں اس ایگزسٹنگ پروسیس, اس موجودہ پروسیس کے کو سامنے رکھتے ہوئے. اسی طرح آپ نے پہلے بہت تفصیل میں بتایا کہ پی ٹی آئی کے ورکرز اور والنٹیئرز ہمارے کس طرح حصہ لے سکتے ہیں. میں چاہوں گا کہ ایک دفعہ آپ دوبارہ اس پہ تھوڑا فوکس کریں کہ ہمارے بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا سپورٹرز ہیں آن لائن, پی ٹی آئی پہ بہت زیادہ ممبرشپ ہیں, ہماری اسٹوڈنٹس بہت میجورٹی میں سپورٹ کرتے ہیں. تو میں ایز اے والنٹیئر
کیا پہلے 1 2 3 کیا سٹیپس ہوں گے جو میں لے سکتا ہوں اس سلسلے میں، جو کہ پی ٹی آئی کو بھی ہیلپ کریں گے اور ایز اے جنرلی ایز اے پاکستانی میں اپنی ڈیوٹی کروں گا، اور الیکشن کمیشن کے ساتھ میں کس طرح کولیبریٹ کر سکتا ہوں اگر میں کرنا چاہتا ہوں؟ تو آپ کا والنٹیئرس کے لیے کیا میسج ہوگا جو کہ اس ڈرائیو میں الیکشن کمیشن کو ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں یا تحریک انصاف کو ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت چونکہ آبجیکٹو دونوں کا ایک ہے، الیکشن کمیشن کا بھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویریفائی کر سکیں، اور پاکستان تحریک انصاف ایک جو کہ نوجوانوں کی ایک ترجمان جماعت ہے، تو اس کا بھی یہی آبجیکٹو ہے کہ نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ رجسٹر کروا سکے ووٹر لسٹ کے اندر. تو میری تمام لوگوں کو یہی ریکویسٹ ہے اور گزارش ہے کہ آپ لوگ اگر اس کام میں حصہ لینا چاہتے ہیں، اور میرے خیال سے ہر کسی کو لینا چاہیے، یہ اگر واقعی تبدیلی لے کر آ سکتے ہیں، خاموش ریولوشن اس ملک کے اندر لے کر آ سکتے ہیں، تو اسی طریقے سے لے کر آ سکتے ہیں. تو اس کو سب سے پہلے آپ پاکستان تحریک کسی کے دفتر پہ رجوع کریں، آپ وہاں پہ اپنے آپ کو انلسٹ کرائیں ایز اے والنٹیئر. اگر آپ آلریڈی ممبر ہیں تو آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو آپ کے کانسٹیٹیوئنسی کا ہے، جو آپ کے ڈسٹرکٹ میں ہے، اس کا دفتر ہے، وہاں پہ جا کے اپنے تمام الیکٹورل لسٹ نکلوائیں ان سے. یہ پبلک ڈاکومنٹ ہے اور آپ کو اس کی ایکسیس مل جائے گی. آپ کو انٹرنیٹ کے تھرو بھی الیکشن کمیشن کی جو ویب سائٹ ہے وہاں سے بھی مل جائے گی اپنے حلقے کی لسٹیں. تو وہ آپ لسٹیں نکلوائیں، ان کے ساتھ آپ جا کے ان کو تعاون دینے، ان کے ساتھ تعاون کرنے کا آپ ایک ان کے ساتھ ان کو ایک آفر دیں، ان کو ریکویسٹ کریں، وہ آپ کے ساتھ مل کے کام کریں گے. باقی تمام پارٹیز کو کرنا چاہیے، اس میں صرف پاکستان تحریک انصاف کا یہ فرض نہیں ہے، لیکن کیونکہ ایک پاکستان کے لیے کام ہو رہا ہے تو پاکستان تحریک انصاف بھی کرے گی اور باقی تمام پارٹیز کو بھی کام کرنا چاہیے. آپ ان الیکشن کمیشن کے دفاتر میں جا کے وہاں کے جو آفیشلز ہیں یا وہاں کے جو افسران ہیں ان سے ملاقات کریں، ان سے آپ ڈیٹا لیں. وہ ڈیٹا لینے کے بعد آپ اپنے جو ڈسٹرکٹ لیول پہ یا اپنے آپ یونین کونسل لیول پر اپنی ایک ٹیم بنائیں. کافی لوگ اس پہ آلریڈی کام کر چکے ہوئے ہیں. ہم نے کراچی میں چیز شروع کر چکی ہوئی ہے کافی حلقوں کے اندر. اور اس ٹیم بنانے کے بعد آپ ان کی ذمہ داری دیں کہ جی جب الیکشن کمیشن کی یہ مہم چل رہی ہے اس دوران زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آپ اس کے اندر رجسٹر کروائیں اور ویریفیکیشن کے اندر مدد کریں. جب یہ آپ کی چھوٹی آرگنائزیشن ڈیولپ ہو جائیں گی، اور ساتھ ساتھ چونکہ آپ کو وہ SMS جو میں نے بتایا تھا 800222 80022، اس سے آپ کو باقی انسٹرکشنز بھی آتی جائیں گی. مختلف ٹیوٹوریلز، مختلف تربیتی جو ویڈیوز ہیں اور پروگرام ہیں ان کا انعقاد کیا جائے گا. اس کی خبریں آپ تک پہنچ جائیں گی اس SMS کے تھرو. تو اس کے بعد ہم یہ جیسے ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب ڈاکٹر عارف الوی نے یہ بتایا کہ جی ہم اس میں اس کے تھرو ہم اپنی ٹیوٹوریل کے تھرو اپنے پولنگ ایجنٹس کو تیار کریں گے. اور پولنگ ایجنٹس کو تیار کرنے کے لیے یہ انفارمیشن ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ کے حلقے میں کتنے رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، آپ کے کون کون لوگ رجسٹرڈ ہیں نہیں ہیں، کتنے گھرانے اس وقت رجسٹرڈ ہوئے یا نہیں ہوئے ہوئے. اگر نہیں ہوئے ہوئے تو ان کی کیا ڈیفیشنسیز ہیں، یا ان کی کیا انہوں نے کون سے ڈاکومنٹس ابھی کم جمع کروائے ہیں جس کی وجہ سے وہ نہیں ہو پا رہے ہیں، کیا وہ کسی اور جگہ رجسٹرڈ تو نہیں ہے. یہ سارا ہوم ورک ہمیں اپنی تنظیمی لیول پر پورے پاکستان میں ہر یونین کونسل پہ جا کر کرنا ہوگا. ایک دفعہ ہم یہ کمپلیٹ کر لیں گے تو الیکشن کے اندر صرف ہمیں ان تمام لوگوں کو جو ووٹرز ہیں ان کو صرف پولنگ اسٹیشن تک لے کر جانا ہوگا. اس سے پہلے کا کام ہمارا سارا تیار ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ فیصل. میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں. آپ نے بہت ہی اہم انفارمیشن دی ہے آج ہمارے سارے جو ووٹرز ہیں، جتنے لوگ سپورٹرز ہیں ان سب کو. تو اسی سلسلے میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جس طرح یہ الیکشن کمیشن کی ڈرائیو شروع ہو رہی ہے 8 اگست سے 17 سپتمبر تک، تو آپ لوگ اس میں بھرپور حصہ لیں. اپنی لوکل PTI کے آفیسز پاکستان میں ہر جگہ موجود ہیں، آپ ان کو کانٹیکٹ کریں. ہماری ویب سائٹ پہ جائیے www.insaf.pk. میں ریپیٹ کرتا ہوں www.insaf.pk. آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں گے تو آپ کانٹیکٹ ایریا میں جائیں گے تو آپ کو تمام لوگوں کے فون نمبرز ملیں گے، ہمارے آفیسز کے ایڈریس ملیں گے. آپ ان لوگوں سے رابطہ کریں اور اس مہم میں حصہ لیں، اور ویسے بھی PTI کے ایکٹیویٹیز میں ہیلپ آؤٹ کریں. اور ایک دفعہ دوبارہ جس طرح فیصل نے بتایا میں بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ آپ اس SMS کے تھرو بھی PTI کے ممبر بنیں. اور ابھی آپ SMS کریں 80022 80022 80022. اس پہ آپ SMS میں اپنا نام
اور اپنے شہر کا نام ضرور لکھیے تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ آپ کس ایریا سے ہیں. اور آپ کو جس طرح کہ فیصل نے پہلے بتایا کہ رپلائی آ جائے گا اور ہم آپ کو انفارمیشن بھیجتے رہیں گے. اور اسی کے ساتھ میں آپ سب کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا ویڈیو دیکھنے کا, اور ہم فیوچر میں اور بہت سارے اسی طرح کے آپ کو انفارمیشن کے سیشنز لے کے آتے رہیں گے. اور اگر آپ نے بھی ہمیں کوئی کمنٹس دینے ہیں تو آپ اس ویڈیو کے لنک پہ کمنٹ دے سکتے ہیں, اور ہم اسی ویڈیو پہ یہ والا فارم جو الیکشن کمیشن کا ہے, فارم الف, جس کے تھرو آپ رجسٹر کرا سکتے ہیں, اس کا لنک بھی پوسٹ کریں گے اور بھی انفارمیشن پوسٹ کریں گے. اور اگر آپ نے ہمیں ای میل کرنی ہے تو آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں info@insaf.pk, info@insaf.pk پہ اپنا سوال ہمیں بھیج سکتے ہیں. ایک دفعہ دوبارہ میں فیصل کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ سب کا شکریہ. پاکستان زندہ باد.